السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، جو میرے سامنے تم دیکھ رہے ہو یہ شیرشاہ سوری کے ہاتھوں بنایا ہوا قلعہ ہے۔ اس قلعے کو پرانا قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ شیرشاہ سوری کے بارے میں ہم آپ کو کچھ تفصیلی جانکاری دینا چاہتے ہیں۔ شیرشاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ وہ 1446 میں سور قبیلے کے ایک پٹھان خاندان میں پیدا ہوئے جو موجودہ بھارت کے صوبے بہار کے علاقے میں سہسرام میں آباد ہے۔ ابتدائی زندگی میں فرید خان نے یعنی شیرشاہ سوری نے اپنی محنت، ذہانت اور بہادری سے یہ مقام حاصل کیا اور بعد میں ایک قابل حکمران اور متبدل طور پر ابھرے۔ شیرشاہ سوری نے مغل بادشاہ ہمایوں کو 1540 ہجری میں کنوج کی لڑائی میں شکست دی اور دہلی کا تخت سنبھالا۔ اس طرح انہوں نے سوری سلطنت کی بنیاد رکھی جو 1540 سے لے کر 1545 تک قائم رہی۔ شیرشاہ سوری نے ایک منظم انتظامی نظام قائم کیا۔ انہوں نے سڑک اعظم جی ٹی روڈ کو تعمیر کروائی جو آج بھی بر صغیر کی اہم شاہراہوں میں شمار ہوتی ہے۔ ڈاک پڑتال نظام کیا یعنی ڈاک خانے کھلوائے۔ پولیس اور مالیاتی اصلاحات کی یعنی پولیس چوکی بنوائی اور سلطنت میں انصاف اور نظم و نسق کو بہتر بنایا اور آپ نے روپیہ ایجاد کیا۔ اور انصاف کی بات کریں تو ان کے بارے میں ایک ہم کو واقعہ یاد آتا ہے کہ شیرشاہ سوری کے زمانے میں ایک بار ایسا ایک دن شیرشاہ سوری کے دربار میں ایک قتل کا مقدمہ پیش ہوا۔ قتل یو پی کے علاقے اٹاوا کے ایک علاقے میں ہوا تھا مگر قاتل کا سراغ کہیں نہیں مل رہا تھا۔ شیرشاہ سوری نے خاموشی سے تفصیل سنی، پھر فرمایا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمین پر انصاف کیسے نہیں جاگتا ہے، یعنی انصاف کیسے نہیں ہوتا ہے۔ اس نے اٹاوا کے شقداروں کو حکم دیا، یعنی جو پیغام لے کے آئے تھے کہ ہمارے علاقے میں قتل ہوا ہے، ان کو حکم دیا جس علاقے میں قتل ہوا ہے اس کے آس پاس کے کسی درخت کو 2 آدمی بھیج کر کٹوا دو، اور جو سرکاری عامل یا معتبر اس درخت کے کٹنے کی خبر سن کر وہاں پہنچے انہیں فوراً میرے پاس گرفتار کر کے لے آؤ۔ شقداروں نے حکم کے مطابق 2 آدمی درخت کاٹنے کے لیے روانہ کیے۔ وہ ابھی درخت کاٹ رہے تھے کہ علاقے کے معتبروں نے انہیں موقع پر آ پکڑا۔ بادشاہ کے بھیجے ہوئے لوگوں نے جو معتبر لوگ آئے تھے ان کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ شیرشاہ سوری نے غصے اور وقار سے فرمایا، تمہیں ایک درخت کے کٹنے کی خبر ہو گئی؟ تمہیں ایک درخت کے کٹنے کی خبر ہو گئی مگر ایک انسان کی گردن کٹ گئی اور تم بے خبر رہے؟ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ قتل کس نے کیا ہے اور کس نے نہیں کیا ہے۔ تم کو صرف 3 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے، 3 دن کے اندر قاتل کو پیش کرو ورنہ تمہیں وہی سزا ملے گی جو قاتل کو ملنی چاہیے۔ یعنی شیرشاہ سوری نے پیڑ کو کٹنے کے دیکھنے جن لوگوں نے پیڑ کو کٹتا ہوا دیکھا تھا ان کو پکڑوا کر ان سے ہی کہا کہ اگر 3 دن کے اندر اندر قاتل نہیں ملا تو جو سزا قاتل کو ملتی ہے وہی سزا تم کو ملے گی۔ یہ بات سن کر سب کے چہرے اف ہو گئے، یعنی ڈر کے مارے گھبرا گئے اور پورے اٹاوا میں خوف چھا گیا اور سارے لوگ قاتل کو تلاش کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ سب لوگوں نے قاتل کو تلاش کیا اور پھر تیسرے دن سورج طلوع ہونے سے پہلے قاتل جنزیروں میں جکڑا ہوا شاہی دربار کے دروازے پر حاضر تھا۔ شیرشاہ سوری نے کہا، یہ قاتل آ گیا، دیکھو اب اس کو انجام تک پہنچایا جائے۔ آپ نے دیکھا شیرشاہ سوری نے نہ صرف انصاف کیا بلکہ یہ ثابت کر دیا کہ بادشاہ تب ہی قائم رہ سکتی ہے جب رعایا کا خون محفوظ ہو، یعنی سلطنت ہو، حکومت ہو، بادشاہت ہو، کچھ بھی ہو،
تب تک ہی قائم رہتی ہے جب تک لوگوں کے اندر ان کا خون محفوظ رہے، یعنی لوگوں کا قتل و غارت نہ ہو تب تک حکومت قائم رہتی ہے۔ اور شیر شاہ سوری نے یہ مثال قائم کی، عدل کی یہ مثال آج بھی تاریخ کے صفحوں میں زندہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بر صغیر کا ہر ذہانت دار ایماندار مورخین شیر شاہ سوری کا نام عقیدت سے لیتا ہے۔ دوستو ویڈیو یہیں پہ ختم ہوا۔ اگر آپ سے بھی ایک سوال ہے، کیا آج کے دور میں بھی ایسا انصاف ممکن ہے؟ اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔